نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. فرشتے نے اگر کہا جی وہ والی دعا کرنی ہے، فرمایا نہیں. احد میں آپ کا سر پھوڑ دیا گیا، سر مبارک پھوڑ دیا، دانت مبارک توڑ دیا گیا، لیکن آپ نے وہ آپشن استعمال نہیں کیا. فرمایا وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے وہ دعا سنبھال کر رکھی ہے. میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں کرنی. میں نے اللہ کے دربار میں جب پیش ہونا ہے نا، تو اپنی امت کی نجات کے لیے وہ آپشن کو استعمال کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ عز وجل وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میری دعاؤں سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو آگ میں ڈالوں گا ذلیل کر کے. یہاں پر سوچنے کی ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف فرمایا دعائیں کرو، تو اردو کا جملہ ایسے درست ہوتا ہے کہ دعائیں کرو، جو دعاؤں سے تکبر کرے گا اس کو میں آگ میں ڈالوں گا. یا یوں کہو کہ میری عبادت کرو، جو میری عبادت سے تکبر کرے گا میں اس کو آگ میں ڈالوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دعا اور عبادت ان دونوں میں سے ایک لفظ ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا. کیا فرمایا؟ مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو آگ میں ڈالوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ دعائیں کرو، دعاؤں سے تکبر کرے گا، یا عبادت کرو، عبادت سے تکبر کرے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ دعائیں کرو، جو عبادت سے تکبر کرے گا میں اس کو آگ میں ڈالوں گا. تو گویا دعا کی جگہ پر عبادت کا لفظ بولا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اصل تو عبادت دعا ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے. یہ جتنی ہم عبادات کر رہے ہیں یہ دعا ہی ہے، مانگنے کے ہی ڈھنگ ہیں، یہ بکاری کے ہی بھیس ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس کو متکبر کہتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے. دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. تو مانگتے ہی رہنا چاہیے، مانگتے ہی رہنا چاہیے، مانگتے ہی چلے جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دعائیں ہیں ان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے اور کوئی کام ہی نہیں کیا، مانگتے ہی چلے گئے. یہ اٹھنے کی دعائیں، بیٹھنے کی دعائیں، واش روم جانے کی، نکلنے کی، یہ سونے کی، یہ سونے کے درمیان کی، یہ اٹھنے کی، یہ صبح و شام کی. مرغ کی آواز سنے تو یہ بولو، گدھے کی سنے تو یہ بولو، پریشانی آ جائے تو یہ بولو، مہمان چلے جاؤ تو یہ بولو، مہمان کے لیے یہ بولو، مہمان اس کے لیے یہ بولے، مسافر جائے تو یہ بولے، الوداع کہنے والے یہ بولے. سبحان اللہ، دعائیں ہی دعائیں ہیں. اور دعا کا آپ کے زندگی کے حالات سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بہت دعائیں کریں. یہ تعلق سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، موطا میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعائیں قبول کرنے کے کتنے انداز ہیں. ما من رجل، کوئی شخص بھی، یدعو اللہ بدعاء الا استجیب لہ، کوئی شخص جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعا مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے.
لیکن اس کے 3 انداز ہیں. نمبر 1، یا تو جو اس نے مانگا اس کو دے دیتا ہے، جس کو ہم قبول کرنا کہتے ہیں. جو آپ مانگیں آپ کو مل جائے، آپ سمجھتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی. یا تو اللہ تعالیٰ ایسے کر لیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو مرنے کے بعد اس کی جزا جو مانگا ہے وہ مرنے کے بعد دے گا. نمبر 3، وَإِمَّا يُكَفِّرْ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدَرِ مَا دَعَا، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے مطابق اس کے درجات اس کے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، دعا ہے. گناہ ہے آپ کا 100 کلو کا، دعا آپ کی 10 کلو کی، تو 90 کا گناہ مل جائے گا، 10 معاف ہو جائیں گے. آپ نے دعا کی 50 نمبر کی، گناہ تھا 100 نمبر کا، آدھا معاف ہو گیا، آدھا کا گناہ مل جائے گا. آپ کیا گناہ تھا 100 نمبر کا، دعا بھی 100 نمبر کی، تو معاف ہو جائے گا. آپ کا گناہ تھا 100 نمبر کا، دعا تھی 1000 نمبر کی، تو پھر رب ذوالجلال آپ کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کرتا ہے اور عقیدہ ٹھیک کرتا ہے اور عمل درست کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا. تو جس کی دعا اس کی مصیبت سے اس کے گناہوں سے بڑھ گئی، اس کے گناہ بھی نیکیاں بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر دنیا میں مل جائے تو الحمدللہ، اور اگر دنیا میں نہیں ملا، آخرت میں مل جائے، تو ہو سکتا ہے آپ قیامت والے دن کہیں کہ یا اللہ دنیا تو گزر ہی رہی تھی، تو یہ میری دعا دنیا میں کیوں قبول کی؟ یہ بھی آخرت میں ہی قبول کرتا جہاں مجھے مستقل رہنا ہے. وہاں آپ کو مستقل رہنا ہے، یہاں آپ کو عارضی طور پہ رہنا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت وہ اس سے زیادہ اہم ہے، زیادہ ضروری ہے، زیادہ بہتر ہے. تو آپ کو دنیا میں وہ مل جائے تو دنیا بھی فانی ہے، جو ملا وہ بھی فانی ہے. وہی چیز آخرت میں ملے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور وہ تیری نعمت بھی باقی رہنے والی ہوگی. تو اس لیے آپ اگر باپ ہیں تو آپ کے پاس پیسہ بھی 10 کروڑ روپیہ ہے، اور کیا اپنی اولاد کی ہر بات مانتے ہو؟ اگر ہر بات مانتے ہو تو بے وقوفی ہے، عقل مندی تو نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہو کہ بچہ 5 سال کا موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، پیسے تو میرے پاس ہیں، لیکن یہ تو الٹا اس کی جان لیوا ہو جائے گا، یہ گر کے مرے گا یا کوئی اس کو چھین کے کڈنیپ کر لے گا، تو بچہ 5 سال کا اگرچہ موٹر سائیکل مانگ رہا ہے پر میں اس کو نہیں لے کر دوں گا. بیٹے تو ایسے کر 3 پہیے والی لے لے، سائیکل لے لے. بچہ برف کا گولا مانگ رہا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے یہ گلا خراب کرے گا، اس کی بجائے تو بسکٹ لے لے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ باپ خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، ایسا کرنے والا باپ خیر خواہ سمجھا جاتا ہے. اور جو بچوں کے منہ سے نکلی والی ہر بات مانتا چلا جائے، اس کی عقل میں فطور ہوتا ہے. اگر آپ بچوں کو ہر وہ چیز دے دیں جو وہ مانگتے ہیں تو بچے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اور ایسے ہی رب ذوالجلال آپ کو اگر ہر چیز دے دے جو تم مانگتے ہو تو تمہاری بربادی ہو جائے گی. دل تو پاگل ہوتا ہے، ایسے ہی اچھی گاڑی دیکھے تو مانگنے لگ جاتا ہے، جہاز دیکھے تو وہ مانگنے لگ جاتا ہے، اچھا بنگلہ دیکھے تو وہ مانگنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں. اتنے خزانے ہیں کہ اگر ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جن اور انسان جمع ہو کر مجھ سے جو چاہے مانگنا شروع کر دیں
جو چاہے جو منہ میں آئے مانگیں میں ان کو دیتا چلا جاؤں، تو میرے خزانوں میں اتنا ہی فرق آئے گا کہ کوئی سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے جتنا پانی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ خزانوں کی کمی نہیں ہے، اور میرا رب بخیل بھی نہیں ہے، سخی ہے۔ تو تیری ہر بات کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہمیں تمہارا پتہ ہے تمہاری مصلحت کس میں ہے، تمہارا فائدہ کس میں ہے، اس لیے ہم وہ دے دیتے ہیں، اور تمہارے مانگنے پر ہر چیز نہیں دیتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے، مقام شکر ہے کہ تیری دعا نہیں مانی گئی جو تو نے مانگی تھی۔ تیری عقل کچی ہے، تیرے رب کی بصیرت بہت کامل ہے، تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تم میری کچی عقل کے مطابق نہیں دیتا، اپنی کامل بصیرت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، یہ تصور فلاں بابا مستجاب الدعوات ہے، اس کی ہر دعا رب رد نہیں کرتا، یہ تصور غلط تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو رب نے زندگی میں ایک آپشن صرف دیا تھا کہ تو جو مانگے گا ملے گا۔ ان نبیوں نے وہ اپنی دعا کر لی اور ان کی قبول ہو گئی۔ مجھ پر بڑے موقع آئے، طائف میں پتھر مارے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، فرشتے نے اگر کہا جی وہ والی دعا کرنی ہے، فرمایا نہیں۔ احد میں آپ کا سر پھوڑ دیا گیا، سر مبارک پھوڑ دیا، دانت مبارک توڑ دیا گیا، لیکن آپ نے وہ آپشن استعمال نہیں کیا۔ فرمایا وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے وہ دعا سنبھال کر رکھی ہے، میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں کرنی، میں نے اللہ کے دربار میں جب پیش ہونا ہے نا تو اپنی امت کی نجات کے لیے وہ آپشن کو استعمال کرنا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے میرے باپ مسلمان ہو جائیں؟ دعا تو کرتے تھے نا، رب نے مانی۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہوگی تب بچہ دیا جا کر، کیا پہلے نہیں مانگتے تھے وہ؟ کیا تمام انبیاء یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے؟ تو کیا ملی؟ اگر انبیاء کی رب ہر بات نہیں مانتا تو تیرا پیر کہاں سے آ گیا جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا تیرا پیر انبیاء سے اوپر ہے؟ اس لیے رب ذوالجلال والاکرام بادشاہ ہے، چاہے تو کسی کافر کی مان لے، چاہے تو کسی صحابی کی بھی نہ مانے، بادشاہ ہے، انبیاء کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی دعا رد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، باقی جو دوسرے دو آپشن ہیں وہ تو سب کو ملتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، یا رب ذوالجلال اس کے لیے قیامت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یہ آپشن تو سب کے لیے ہے۔ اس لیے بہت مانگو، بہت مانگو، بہت مانگو، مانگتے چلے جاؤ، رب ذوالجلال دیتا چلا جائے گا۔ کچھ تو ڈائریکٹ قبول ہو جائیں گی، کچھ ذخیرہ ہو جائیں گی، اور کچھ کی وجہ سے آپ کی دنیا کی تکلیفیں یا آخرت کے عذاب وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔